السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے وقاص فاروق خان ہیں انقرہ ٹرکی سے. وہ کہتے ہیں جی کہ ترکی میں برسر اقتدار حکومت کی اتحادی جماعت نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی کے چیئرمین نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. انہوں نے کل اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان نے غیر ممالک کی جانب سے کی جانے والی دخل اندازی کا جس جوان مردی سے مقابلہ کیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے پہلے روس بھی عمران خان کے بیان کی حمایت کر چکا ہے، لیکن عجیب بات ہے چائنا ابھی تک اس معاملے پہ خاموش ہے. وقاص فاروق خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ قوموں کا اپنا اپنا ٹیمپرمنٹ، اجتماعی ایک مزاج اور ترجیحات. جیسے ہم بڑک باز قسم کی قوم ہیں، ٹھیک ہے. چائنیز ذرا لو پروفائل میں رہنے والے لوگ ہیں. اچھا، اٹالینز کے بارے میں مشہور ہے، میں بات کرنا نہیں چاہ رہا. تو لیکن ایک بات میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ چین بھی اپنے انداز میں بہت زیادہ محتاط انداز میں یہ بات کر چکا ہے. یہ میں نے چونکہ اخبارات میں پڑھی ہے اور میرے پاس تقریباً سارے اردو انگریزی اخبار آتے ہیں، سو آئی ہیو ریڈ اٹ، بٹ ان کا طریقہ رشینز والا طریقہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. سو جزوی طور پہ آپ درست کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، آپ ٹرکس کی بات کر رہے ہیں تو ہر بندے کا، ہر قوم کا، ہر قبیلے کا، ہر فرد کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ فلانی، ہمارے اپنی بات کر رہا ہوں کہ جی مارشل ریس ہے، تو ہم جو یہاں سینٹرل پنجاب میں بیٹھے ہیں مارشل ریس نہیں ہے، لیکن نہیں ہے تاریخی طور پہ. اسی طرح ہمیشہ پلیز وقاص خان صاحب یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ ہم صدیوں محکوم رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، کچھ نہ تکلیف ہوتی ہے، سچ یہی ہے. اور اگر ہم تاریخ کو اس کے تناظر میں، صحیح تناظر میں نہیں دیکھیں گے، ہماری ذلتوں میں اضافہ ہوگا. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں پھر، کہ ہم پہلے غلام رہے سلاطین دہلی، محمود غزنوی سے لے کے آخر تک. پھر آخری جو سلطان تھا ابراہیم لودھی، اس کی گردن اتاری ظہیر الدین بابر نے، جو خود بھی ترک تھا. بابر واز اے ٹرک، یہ ذہن میں رکھیں آپ. اس کے بعد ان کی، اس کے بعد گورے کی. ہم نے آزادی دیکھی نہیں، ہمیں وہ، ہمارے منہ کو وہ خون لگا ہی نہیں آزادی کا. یہ ایم ہی ہم کہہ دیتے ہیں منہ اٹھا کے کہ جی اتنی صدیاں ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت. نو، مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت. آپ آج بھی دیکھ لیں 2022 میں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. کیا یہاں پاکستان میں پاکستانیوں کی حکومت ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ ڈالروں میں کھرپتی، بار جائیدادیں، بار اولادیں، بار بینک بیلنس. مخصوص خاندان ہیں جب سے پاکستان بنا ہے. عام ہیں، مثال دے دے کہ تھک گیا ہوں، مجھے شرم آنے لگتی ہے بعض اوقات کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن میں ریپیٹ کیوں نہ کروں. آپ مجھ سے 1 کروڑ بار پوچھیں کہ میرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا حسن نثار. ایک جیسے سوال ہوں گے، ایک جیسا جواب ہوگا. اچھا، ترکوں کا معاملہ مختلف ہے بھائی. انہوں نے 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی ہے، 600+ سال، for more than 600 years. انہوں نے یورپ کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا ہے. ان لوگوں کا چیزوں کو اپریشیٹ کرنا وہ کچھ اور بات ہے. ہم لوگوں کو اب لوگ یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ
میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، میرے ساتھ بھی بات ہوئی کہ وہ شہباز شریف نے کہہ دیا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو اٹس اے ریالٹی. بیگرز آر نیور چوزرز. پہلے تو اپنی اس حالت کو تبدیل کرو جو اقبال کہتا ہے نا، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جان پیدا کرو، اس اپنی پوزیشن کو بدلو، پھر تمہارا سٹیٹس بدل جائے گا. تو یہ جو بات ہے نا کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ریالٹی ہے. اس ملک کا وہ بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے. تو بیگرز کیسے چوزرز ہو سکتے ہیں بھائی؟ آپ ڈانگ کے ساتھ تو نہیں کشکول باندھ سکتے، یا آپ جس سے آپ نے ادھار پکڑنا ہے، قرضہ لینا ہے، بھیک مانگنی ہے، اس کے سر پہ ڈانگ مارو اور کہو میرے کشکول میں کچھ ڈال دو. ایسا نہیں ہوتا. ترکوں کا سٹائل ان کا اپنا ہے بھائی، انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے، ہم نے تو ابھی دیکھا ہی کچھ نہیں. ہم تو آج بھی غلام ہیں، پریکٹیکلی رعایا ہیں، ہم شہری نہیں ہیں. وی آر اسٹل سبجیکٹس. میاں دن نارے بجن گے، کیا بجن گے؟ ہیون فیلڈ میں بیٹھے ہیں، اربوں خربوں ڈالروں کے ان کے کاروبار ہیں وہ سارے. وہ جو کوئی زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، اچھا بھائی زندہ ہے، لوگ مر گئے ہیں، بھٹو زندہ ہے، بس ٹھیک ہے. یہی تو قسمت ہے. بہرحال ترکوں کا آپ ان کو جانے دیں.